حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور 65 صورتوں میں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے عہدے سلطنت میں کیسے ہوئی اور نمرود کون تھا؟ نمرود نے کیسے خدائی دعویٰ کیا اور نمرود نے کون سا خواب دیکھا؟ اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود ہی کے عہدے سلطنت میں ہوئی تھی۔ نمرود روئے زمین پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ اگرچہ کافر تھا اور اپنے باپ دادا کی طرح بت پرستی کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا تھا اور انسانوں کی خوشحالی کی صحیح کیا کرتا تھا۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے نمرود کے دل و دماغ میں الوہیت کا سودا پیدا کر دیا اور اسے سمجھایا کہ جس کی اتنی عظیم سلطنت ہو، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکوائے۔ چنانچہ نمرود شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنی شکل کے بت بنوا کر اطراف عالم میں پھیلا دیے اور حکم دیا کہ انہی بتوں کی پرستش کی جائے اور میری خدائی علی العموم تسلیم کر لی جائے۔ چنانچہ اسے خدا مان لیا گیا اور ساری دنیا بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کی پرستش کرنے لگی۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ نمرود دنیا کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ساری دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خدا ہے، اور اسی کے ساتھ اس نے اپنے لیے مرکز بنایا تھا اور ایک دارالحکومت قرار دیا تھا اور اسے اس درجہ سنوارا تھا کہ دنیا حیران تھی۔ ایک روایت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کے دارالحکومت کی حدود میں حشرات الارض داخل نہیں ہو سکتے تھے اور کوئی موذی جانور اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مکھی اور مچھر کا وہاں گزر نہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود نے ایک بہت بڑا حوض تیار کرایا تھا اور سال میں ایک مرتبہ اس کے گرد بہت بڑا جشن کرایا کرتا تھا۔ اس کا حکم عام تھا کہ جو اپنے مقام سے چلے تو کچھ نہ کچھ مشروبات اپنے ساتھ ضرور لائے، اور جب سب مشروبات جمع ہو جاتی تھی تو وہ حکم دیتا تھا کہ ان سب کو اس حوض میں ڈال دیا جائے۔ پھر جب جشن ختم ہو جاتا تھا تو وہ ساتھیوں سے کہتا تھا کہ جو جس قسم کا مشروب لایا ہے اس کو وہی مشروب اس میں سے نکال کر دیا جائے۔ چنانچہ ساقی اس کو وہی مشروب دیتے تھے جو وہ لایا ہوتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا حوض بنوا رکھا تھا کہ جس کے پانی سے علاقے کا علاقہ غرق ہو جاتا تھا، یعنی وہ حوض ایسا تھا کہ اس کے ہر علاقے کا اس سے تعلق تھا۔ جب وہ کسی طبقے کے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا تو حوض کا نالا کھول دیتا تھا جس کا اس سے تعلق ہوتا تھا اور وہ علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی بطخ بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی اجنبی اس شہر میں پہنچتا تھا تو بطخ شور مچاتی تھی اور تمام لوگ اس کی آواز سنتے تھے اور محافظین دور پڑتے تھے۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک طلسمی عورت بنوا کر شہر کے دروازے پر نصب کرا دی تھی۔ جب کسی گمشدہ چیز کی تلاش کرنا ہوتی تھی تو ایک مقررہ تاریخ پر سال میں ایک مرتبہ اس عورت کے پاس جمع ہو کر لوگ اپنی گمشدہ چیز کے متعلق سوال کرتے تھے اور وہ عورت اس گمشدہ چیز کی تفصیلات بیان کرتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ کب گم ہوئی ہے اور کہاں ہے۔ لوگ جا کر اپنی گمشدہ چیز کو حاصل کر لیتے تھے۔ صاحب بحر المواج یہ بھی لکھتے ہیں کہ نمرود نے 1700 سال حکومت کی ہے۔ اس کا ایک عالی شان تخت بھی تھا۔ آرائش سولوی میں ہے کہ نمرود وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ قصص جویری میں ہے کہ نمرود اجمی تھا اور اجم والے اسے کی کاؤس کہا کرتے تھے۔ قصص تہرانی میں ہے کہ نمرود کا اصل نام نیاز تھا۔ نمرود اپنے عہدے شاہی میں خدائی دعویٰ کر کے بہت متاثر تھا۔ شیطان کی پھونکی ہوئی ہوا اس کے دماغ میں بھری ہوئی تھی۔ وہ ساری دنیا سے اپنی پرستش کرا کے یہ خیال کر رہا تھا کہ میں واقعاً خدا بن گیا ہوں۔ اسی دوران میں
ایک شب خواب میں دیکھا کہ افق کے بابل پر ایک ستارہ تالے ہوا ہے. وہ ستارہ ایسا ہے کہ اس کے نور و جمال سے آفتاب اور مہتاب نابود ہو گئے ہیں اور ان میں قطعاً ضیاء باقی نہیں رہی. یہ خواب دیکھ کر وہ بیدار ہوا اور اس درجہ پریشان ہوا کہ اس کے حواس باختہ ہو گئے. انتہائی پریشانی کی حالت میں اس نے ملک کے بڑے بڑے نجومیوں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو طلب کیا. ایک روایت کی بنا پر انہی نجومیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بھی تھا. جب سب نجومی اور کاہن جمع ہو گئے تو نمرود نے اپنا وحشت ناک خواب بیان کیا. خواب سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے اور سب نے سمجھ لیا کہ اب نمرود کی خیر نہیں ہے اور اس کی خدائی مٹی میں مل جائے گی. لیکن کوئی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ خواب کے نتیجے کو نمرود سے بیان کرے، کیونکہ وہ سخت جابر اور ظالم تھا. بالآخر خالد بن عاص جو سارے نجومیوں کا سر تاج تھا بولا کہ اے والی نعمت، نہایت افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کی مملکت میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عجیب الشان اور عظیم السلطان ہوگا. اس کی پیدائش آپ کی سلطنت اور آپ کی خدائی کے اختتام کا پیغام ہوگا. وہ پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں بعد نئے دین کا آغاز کرے گا اور نئی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا. اس کا سب سے پہلا کام بتوں کو توڑنا اور آپ کی سلطنت کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد خالد بن عاص نے کہا، اے رب مسکون کے مالک، اس کا فوری طور پر کوئی اقدام کرنا ہوگا ورنہ ذرا سی غفلت تباہی کو فروغ دے دے گی اور پھر کچھ بنائے نہ بنے گا. نمرود نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بچہ پیدا تو نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے حساب سے وہ اب تک پیدا نہیں ہوا لیکن عنقریب ہی پیدا ہونے والا ہے. نمرود نے بطور مشورہ یہ کہا کہ اچھا اگر میں ایسا کروں کہ عورتوں کے قریب مردوں کو نہ جانے دوں اور اس وقت جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل ساکت کرا دوں تو کیسا رہے گا؟ سب نے کہا کہ بس یہی ایک تدبیر ہو سکتی ہے، بے شک یہی کیجئے اور بہت جلد کیجئے. اس کے بعد نمرود نے 10 مردوں پر ایک ایک مرد معین کر دیا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے پائیں اور دنیا کی تمام دائیوں کو حکم دے دیا کہ وہ عورتوں کی نگرانی کریں اور کسی کا حمل نہ ٹھہرنے پائے. اگر کسی کا حمل ظاہر ہو جائے تو اسے فوراً ساکت کر دیں اور ایک اعلان عام کرا دیا کہ کوئی شخص ان دائیوں کو روکے نہیں، یہ جہاں چاہیں اور جس حال میں چاہیں گھروں میں جا سکیں گے. نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس وقت جتنے حمل ہیں سب ساکت کرا دیے جائیں. سدی کا بیان ہے کہ اس حکم کے تحت 1,00,000 حمل ساکت کرائے گئے اور آئندہ حمل نہ قائم ہونے کے مضبوط مواقع پیدا کیے گئے. پھر نجومیوں نے خبر دی کہ فلاں شب کو اس لڑکے کا نطفہ قائم ہوگا جو سلطنت نمرودی کو تباہ کرے گا. نمرود نے یہ معلوم کر کے اس رات سے پہلے تمام مردوں کو شہر سے باہر کر دیا اور ہر دروازے پر اپنے معتبر لوگوں کو لگا دیا کہ کوئی مرد شہر میں داخل نہ ہو سکے اور کوئی عورت باہر نہ نکل سکے. اور خود نمرود بھی مردوں کی نگرانی کے لیے شہر سے باہر نکل گیا. پھر رات کے وقت جب عورتوں نے دیکھا کہ اس شہر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ سب آزادی کے ساتھ شہر کی تفریح کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں. تعارف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے والے تھے وہ بھی ایک دروازے پر نگران کی حیثیت سے تعینات تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی تفریح کرنے والی عورتوں کے ساتھ جب گھومتی پھرتی اس دروازے کے قریب پہنچی جس پر تعارف متعین تھے اور تعارف کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے رات کی تاریکی میں موقع پا کر اپنی بیوی سے مجامعت کی تاکہ حکم خدا پورا ہو سکے. ابن عباس کا بیان ہے کہ صبح ہوتے ہی نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ زمین اور اے والی نعمت، وہ نطفہ جس کے لیے پوری بندش کی گئی تھی اور جس سے خوف و ہراس تھا اسی شب صلب پدر سے رحم مادر میں قائم ہو گیا ہے. یہ سن کر نمرود بہت گھبرایا اور اس نے حکم عام نافذ کر دیا کہ حملوں کا تدارک کیا جائے اور جس عورت کا حمل ظاہر و ثابت ہو اسے گرفتار کر کے حمل ساکت کرائے جائے. چنانچہ دائیاں گھروں میں پھرنے لگی اور پوری تحقیق سے حمل کا پتہ لگانے لگی. خدا نے ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حمل کسی دائی کے علم میں نہ آ سکا اور خود مادر ابراہیم کو اس کا علم بخوبی ہو گیا کہ وہ حاملہ ہیں. انہوں نے اس حمل کو اپنے شوہر سے بھی پوشیدہ رکھا. بالآخر جب حمل کی تکمیل ہو گئی